الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیز۔ بے شک میری طرف سے اجازت ہے چلے جایا کریں، لیکن اگر کوئی یہاں سے چلا جائے بازار میں جا کے غیبت کرنے لگ جائے، گھر میں بیٹھ کے غیبت کرنے لگ جائے، تو مہربانی فرما کے توجہ کرو کہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا دین سننا بنسبت اس غیبت کرنے کے بہتر نہیں بلکہ کروڑ درجے بہتر ہے۔ اگر میں اس مجمع میں پوچھوں، مجھے پتہ ہے آپ نے مجمع کی میں نے تربیت کی ہوئی ہے کہ پچھلے ہفتے میں کس کس نے اعتراض کیا ہے، کس کس نے پرہیز کیا ہے غیبت سے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں الحمدللہ کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ کھڑا کریں گے کہ ہم بچے۔ یہ عمل ہے جو حاجیوں میں نہیں، کئی مولویوں میں نہیں، قاریوں میں نہیں، نمازیوں میں نہیں، تو یہ آخر سن سن کے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر میں اسی مجمع میں کہوں کوئی 5 آدمی کھڑے ہو جاؤ جو قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہو کہ نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ 5 نہیں 10 کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ دین سن 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 کے یہ اثر ہوتا ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے بیانات سن کے عمل کیا کرو، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آج میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ اس محلے میں مصری محمد رفیق مرحوم مغفور، ان کا ایک بیٹا عبدالوحید مرحوم مغفور بڑا اچھا بچہ تھا، بڑی جلدی اللہ کے پاس چلا گیا۔ اس کی ایک چھوٹی بیٹی، اس کا آج ناظر قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے۔ یقیناً اس میرے بیٹے کی قبر منور ہو رہی ہوگی، اور اس بچی کے دادا جی کی اور پھوپھی وغیرہ کی اور پردادا کی قبر بھی منور ہو رہی ہوگی۔ صرف حفظ نہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی بچہ پڑھے تو والدین کو ثواب ملتا ہے، دادا اور دادی کو ثواب ملتا ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے اس میرے مرحوم بیٹے کی بیٹی کے لیے جو یتیم ہے، لیکن قرآن مجید بڑے اچھے طریقے سے اس نے پڑھا ہے۔ اللہ اس کی قسمت اچھی بنائے، اور بھی جتنے ہیں سب کی اللہ تعالی قسمت اچھی بنائے۔ سوال: کچھ لوگ اخبار کی طرح قرآن پڑھتے ہیں، دل میں، زبان اور ہونٹوں کو نہیں ہلاتے، اس طرح مطالعہ کرتے ہیں، یہ تلاوت شمار ہوگی یا کہ نہیں؟ یہ زیارت شمار ہوگی کہ قرآن کو دیکھ کے نہ زبان ہلے نہ ہونٹ ہلے، اس طرح سامنے جیسے اخبار پڑھ رہے ہیں یا کوئی کتاب، زیارت کا ثواب ملے گا، تلاوت کا نہیں۔ تلاوت میں زبان کو ہلانا، ہونٹوں کو ہلانا یہ ضروری ہے۔ بڑا اچھا کسی نے مسئلہ پوچھا ہے، مسئلے تو سارے ہی اچھے ہیں۔ سوال: ہم چند بھائی ہیں، کسی پہ قربانی واجب نہیں، اگر ہم سب مل کے والد صاحب کی کو قربانی لے دیں تو جائز ہوگی یا کہ نہیں؟ جائز ہوگی، اور بہت بڑا ثواب ہوگا کہ تم پہ واجب ہے نہیں، والد کو لے کے دے رہے ہو اپنی خوشی کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ قبر کو کوہاندار بنانا یا برابر کرنا یا چکور کرنا، کون سا عمل افضل ہے؟ کوہان جس طرح کہ اس طرح بناتے ہو، ہمارے اس علاقے میں بنتی ہے، یہ سب سے بہترین ہے، لیکن اگر کوئی برابر کر دیتا ہے یا چکور بناتا ہے وہ بھی صحیح ہے، ہاں پکی نہیں کرنی۔ اللہ پاک مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو شخص سسرال میں جائے وہاں نماز پوری پڑھے گا یا قصر؟ اس مسئلے میں بہت اختلاف ہے، کسی کو شک ہو تو پھر پوچھ لینا۔ مسند احمد، قاضی خان، مسند ابو یعلا، اعلاء السنن وغیرہ میں ہے کہ جو سسرال جائے وہ اپنی نماز پوری پڑھے گا، قصر نہیں پڑھے گا۔ مزید اس مسئلے پہ کوئی تحقیق کرنی ہو تو کر لیں۔ کیوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل تھا کہ تأہل، جب مکہ المکرمہ میں شادی کر لی تھی تو وہاں پھر جب جاتے تھے پوری نماز پڑھتے تھے کہ میں
ادھر کا آل ہو گیا ہوں، ادھر کا میں مقیم ہو گیا ہوں۔ چاہے وہاں نہ رہتا ہو، جب جائے گا تو اپنی پوری نماز پڑھے گا، یعنی قصر نہیں کرے گا۔ استادی جو اللہ کے علاوہ غیروں کی نظر و نیاز دے، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا کہ نہیں؟ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، حیاتی ہو، مماتی ہو، جس کا بھی یہ ذہن ہے کہ غیر اللہ کے نام کی پکار، نظر نیاز، منت منوتی، اللہ کے علاوہ عالم الغیب حاضر و ناظر، اس کے پیچھے بالکل نماز نہیں ہوتی۔ اگر پڑھ لی ہے جان بوجھ کے یا بھول کے، استغفار کر کے وہ دوبارہ نماز پڑھو، وہ نماز نہیں ہوتی۔ قبر کو کتنا گہرا بنانا چاہیے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو میت اس میں دفن کرنا ہے، جتنا اس کا قد ہے، کم از کم نصف قد کے برابر قبر گہری ہونی چاہیے، کشادہ ہونی چاہیے، یعنی کھلی رکھو قبر، اور گہرائی کی بات آئے تو پھر وہ جتنا نصف قد ہے اس میت کا، سنت یہ ہے، کوئی مجبوری ہو تو علیحدہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پرویزی فرقہ جو حدیث کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں قربانی قرآن مجید میں صرف حج کے موقع پہ آئی، بکواس کرتے ہیں خبیث۔ انا اعطیناک الکوثر میں قربانی کا ذکر ہے تو یہاں حج کا ذکر ہو رہا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہاں بھی قربانی کا ذکر ہے تو صرف حج ہے؟ حج میں قربانی ہے واقعہ، لیکن عام بھی قربانی جو نصاب کا مالک ہو وہ ضرور دے۔ میرے آقا نے فرمایا جس پہ قربانی واجب ہے اور وہ نہ دے، ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ اب اگر اس میں حاجی کا ذکر ہے تو مجھے بتا دو، جس پہ بھی قربانی واجب، اگر وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، تو یہ مجھے بتاؤ اس میں کہاں حاجی کا ذکر ہے؟ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ استاد جی، چلتی ٹرین، چلتی کشتی اور جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اگر قضا ہونے کا خطرہ ہے کہ جب اتریں گے ٹائم نکل جائے گا، پھر کشتی میں پڑھ لیں، ٹرین ہو ٹرین میں پڑھ لیں، جہاز میں پڑھ لیں، لیکن اگر کھڑے ہو کے پڑھنی ممکن ہے پھر کھڑی ہو کے پڑھ لیں۔ اگر چکر وغیرہ آتے ہیں یا آدمی کھڑے نہیں ہو سکتا پھر بیٹھ کے پڑھ لے۔ مزید اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ ہو تو پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ میں فقیر حاضر ہوں۔ استاد جی، جس طرح عرفات میں زور اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، حاجی مرشد صاحب خوش ہو رہے ہیں، ہم نے اکٹھی یہ پڑھی تھی، سفر میں اکٹھی نماز پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ بالکل غلط ہے کہ یار ٹائم تھوڑا ہے زور اثر اکٹھی کر لیں، مغرب عشاء۔ ہاں اگر ایسے کرے کہ زور یار آخری ٹائم میں پڑھتے ہیں، جو فارغ ہوں گے نا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے تو اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا، پڑھ لیں گے۔ اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ تو ارمان صاحب اسی طرح ہے نا، جمع سوری، یہ جمع حقیقی نہیں ہے۔ عرفات مزدلفہ میں جمع حقیقی ہے۔ یار ٹائم بڑا تھوڑا ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، چلو مغرب آخری ٹائم میں پڑھتے ہیں اور عشاء شروع میں پڑھ لیں گے، تھوڑی سی دیر ٹھہریں گے۔ تو یہ جو آخری ٹائم اور پہلا ٹائم یہ جمع ہے، اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ ویسے ایک ٹائم میں زور میں عصر پڑھ لینا، مغرب میں عشاء پڑھ لینا، گناہگار ہوں گے۔ اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ مولوی دلیل نہیں، قاری دلیل نہیں، حاجی دلیل نہیں، کوئی اور دلیل ہے قرآن حدیث۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور سوال تھا کسی ساتھی نے کیا تھا، وہ میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں، پتہ نہیں پرچی کدھر گئی، صبح اس میں تھی پرچی کہ استاد جی بعض لوگ تبلیغی جماعت والوں کو، نور صاحب پرچی کدھر ہے، کہ بعض لوگ تبلیغی جماعت والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب سننا، تبلیغی جماعت کو گالیاں دینا اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے۔ میرے استاد جن کے پاس میں نے بخاری شریف پڑھی، اب پڑھا رہا ہوں، حضرت فرماتے تھے جب پہلی دفعہ تبلیغی جماعت دیکھی تھی، یہ سچی جماعت ہے، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو ان کی مخالفت نہ کرنا، اور کچھ نہ ہو سکے۔ اس لیے جس نے بھی پوچھا مسئلہ
ٹھیک کیا ہے، تبلیغی جماعت کو گالیاں دینی تو کفر ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے۔ ہمارے دل میں تبلیغی جماعت کی محبت ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ ہاں چونکہ ہمارا درس بخاری شریف کا عصر کے بعد ہوتا ہے، صبح قرآن مقدس کا درس ہوتا ہے، مغرب کے بعد عطا الرحمان صاحب نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں۔ اگر ہم تبلیغی نصاب کا درس نہیں دیتے تو کوئی حرج نہیں، بخاری سب سے مضبوط کتاب ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے، جی قرآن مجید سب سے بڑی کتاب ہے، اس کا درس ہو رہا ہے۔ باقی یہ جو لفظ ہیں کوئی ان کی مخالفت کرے، ہاں وہ چونکہ سادے ہوتے ہیں، بعض اوقات تبلیغی ہم سے بھی پوچھتے ہیں کوئی دین کا کام کیا ہے، ہم ہنس پڑتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا مطلب ہے چلا لگا ہے، تو سادے ہیں، اس میں بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ خبردار کوئی ایسی بات نہ کرے، جماعت آ رہی ہے ان کے لوٹے پکڑ لیا کرو، بستر پکڑ لیا کرو، اور ان کی دعوتیں کیا کرو، اور ان کی خدمت کیا کرو، اللہ کی رحمت برسے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا تھا، تو ایک ساتھی کل اپنے شوق محبت سے طالب علموں کے لیے کمبوں والے دال چاول کا انتظام بڑے اہتمام سے کر رہا ہے، نام نہیں لینا، اس کے لیے دعا کرنا۔ ایک نے کہا 12 بجے میری طرف سے سب طالب علموں کو شربت پلا دو، بازار سے پیسے میں دوں گا، اس کے لیے بھی دعا کرنا۔ ایک میرے دوست نے عطا الرحمان صاحب کو کہا سب طالب علموں کو بٹھا کے جتنے باہر کے طالب علم ہیں ادھر کے سب کو فروٹ دسترخوان پہ کھلا دو، طبیعت خوش ہوتی ہے۔ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں طلباء کی محبت ڈالتے ہیں، اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، جس بچی نے آج ناظریں مکمل کیا ہے، اس کے والد، اس کی پھوپھی، اس کے دادا پردادا پردادی، نسلوں تک نانا نانی، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اس میری پوتی کو اے اللہ نیک بنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حقیقی بیٹی بنا، رابعہ بصری کی بیٹی بنا رحم اللہ تعالی۔ اے رب کائنات، تیرا کتنا فضل ہے، تو نے باران رحمت عطا کی اور باران رحمت عطا فرما۔ اللہ ہم مایوس نہیں ہوئے تھے، نہ ہوتے ہیں، ہمارے مسائل تو نے حل کرنے ہیں، مشکلات کا حل کرنا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ان معاملات میں ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ مولا الیاس رحمہ اللہ کا قافلہ تبلیغی جماعت جو رواں دوا ہے، اس کو مزید ترقی عطا فرما، اس کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ کوئی مذاق کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ حج کے لیے چلے گئے جا رہے ہیں، حج مبرور نصیب فرما۔ عمرے کے ارادے ہیں، اللہ انہیں توفیق نصیب فرما۔ قربانی کے جانور لے لیے ہیں، لینے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ ریاکاری دکھلاوے سے محفوظ فرما۔ ہر ایک کو اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میری چند شاگردیں بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرما، اور کئی مائیں بہنیں، دوست، بزرگ، نیک گنہگار گھر و اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں روحانی بیماریوں نے جرغمال بنایا ہوا ہے، اللہ وہ حسد ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، منافقت ہے، اے اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ غیبت چغلی سے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرما۔ اللہ بہتان سے، تہمت سے، حسد اور کینے سے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، تیری ناراضگی آ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کا مرتکب ہے تو اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اللہ یہ چھوٹے بڑے بچے جو ماؤں کے لال کہاں کہاں سے سفر کر کے فقیر کے پاس آئے ہیں، اللہ یہ امانتے ہیں، ہمیں محنت کی توفیق نصیب فرما۔ انہیں وقت کا ہے اللہ جنید بغدادی، با یزید بستامی، عنایت اللہ شاہ بخاری، احمد علی لاہوری رحمہ اللہ بنا، اپنے وقت کا شیخ القرآن رحمہ اللہ بنا۔ اللہ میری انجمن جو فوت ہو گئی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں
نوجوان ہیں بوڑھے ہیں ان کی حفاظت فرما، میری مسجد کے ساری نمازیوں کے اللہ حفاظت فرما، جتنے مسلمان جہاں کہیں سے آئے ہیں اللہ پریشانیوں کا حل تیرے پاس ہے، اے اللہ سب کو پریشانیوں سے نجات دے دے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ گناہوں والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان اللہ۔